بعض اوقات زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چہرے پر اداسی اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہر چیز سے جیسے دل اٹھ سا جاتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے اپنے تعلق مضبوط بنانے کا جتن کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو بے سکون تو ہوں گے نا۔ اگر آج کوئی اپنا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ بس وہ مان جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ ہم اس کے ساتھ کے بنا تو تنہا ہو جائیں گے۔ ہم اس کی محبت کے بنا تو ادھورے ہیں، ہم اس کی یاد کے بنا تو خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دور نہیں ہے ہم سے، وہ بہت قریب ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے کسی دکھ، کسی تکلیف سے انجان نہیں۔ اس کو تو سب خبر ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، حالانکہ راز تو اسے ہونا چاہیے۔ اس نے بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، پھر وہ ایک چیز پر اگر ہمیں آزماتا ہے تو ہم اسی کو لے کر بس اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں جو اس نے ہمیں دی ہے۔ کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے جو اس نے کہا ہے نا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ہم ہر وقت اس کی نعمتوں کا جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس نے دے رکھا ہے اس کو جھٹلا کر ہر وقت اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس پہ اس نے آزمایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہمیں آزمانا ہی ہے، اور وہ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ آپ محسوس کرو اپنے اللہ کو، وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے اور بہت قریب ہے۔ کہہ دو اس سے اپنے دل کا حال، کیا ہوا الفاظ نہیں ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اے اللہ تو سب جانتا ہے۔ اس گفتگو کو جتنا لمبا چاہو کر لو، وہ اللہ تمہیں سنتا رہے گا۔ وہ نہیں تھکتا تمہیں سننے سے، وہ تو چاہتا ہے تم اس سے بیان کرو۔ اور جب دل میں سکون آنے لگے، چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہو، ایک ٹھنڈک کا احساس ہو، تو دعا اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس خوبصورت زندگی کا آغاز کرو۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تبھی صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی، یہ میری زندگی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی قدر کرنا نہیں سیکھ جاتے تو لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ خود کو کمزور سمجھیں گے تو لوگ آپ کو اور کمزور بنائیں گے۔ جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی قدر جانیے، یقین کیجیے، اللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا ہے۔
آپ بہت خاص ہیں۔ آپ کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خود کو عام نہیں سمجھیں، اپنا مقصد پہچانیے۔ سوچیں جسے اللہ نے بنایا ہو، جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہو، وہ اللہ کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی محبت، اس کا ساتھ کافی نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اپنی قدر کیسے جانیں؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ سے بہتر نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کیا ہیں یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے چلتے ہیں اور خود کو غلط نہیں بولتے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے، اور اس طرح ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اصلیت نہ چھپائیے، یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد جانیے۔ جب آپ اپنا مقصد جان جائیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں سے زیادہ خود کی قدر کریں گے۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے تم۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے، یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمے ہے۔ اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں آتی کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے۔
جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت میرے پورے دن میں سب سے خاص ہوتا ہے جب اللہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، اسے اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اسے سب بتاتی ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اس بات سے میرا دل دکھا، آج میں اداس ہوں، آج میرے ساتھ یہ اچھا ہوا، آج مجھے فلاں چیز کی بہت ضرورت ہے، آج میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے کسی کو بہت یاد کیا، آج ایک اور دن تیرے کن کے انتظار میں گزر گیا، آج ایک دن اور کم ہو گیا مجھے میری منزل تک پہنچنے میں۔ ایک ایک بات میں اس سے شیئر کرتی ہوں، پھر جو سکون ملتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، ایون کہ وہ سکون ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہوں وہ تو سب جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے، جو بات ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئی وہ تو اس سے بھی واقف ہے، لیکن اسے بتانا اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ساری پریشانی، ساری فکریں، سارے سوالات صرف اس کو بتانے سے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو گیا، جیسے اب اس نے مجھے سنبھال لیا ہو، جیسے وہ مجھے دلاسا دے رہا ہو۔ پورے دن کی تھکن سکون میں بدل جاتی ہے۔ پھر روز اسی طرح اس سے باتیں کرتے کرتے اپنی سالوں پرانی دعاؤں کو دل سے لگا کر سو جاتی ہوں، اس آس میں کہ صبح اٹھوں گی تو وہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ آپ سب بھی اسے اپنی عادت بنا لیں، پورے دن میں سے کچھ وقت تو اپنے اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا، تو کیوں نہ آج سے ہی اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے۔ زندگی مکمل طور پر تو کسی کی آسان نہیں ہوتی، سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتی ہے، لیکن زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن اچھے بھی آتے ہیں اور دن برے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین اس برے وقت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی پرابلم آئی، آپ اور زیادہ نگیٹو سوچو گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ آپ ہی بے سکون رہتے ہو۔ تو کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے کہ اگر برا وقت آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کیوں یقین نہیں؟ تو یاد رکھو آپ کا اللہ پر یقین ہی آپ کے دل کو بھی سکون پہنچائے گا، اور آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلمس آ جائیں، آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ اللہ ہے نا۔ تو آج خود سے یہ عہد کر لو کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر یقین اتنا پختہ کر لینا ہے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو دل کہے میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ گزرے ہوئے لمحوں میں سے سب سے زیادہ مشکل لمحہ ہمیں لگتا ہے کسی کو بھول پانا، خاص طور پہ اس شخص کو بھولنا جس کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے گہرا تعلق تھا۔ کچھ تعلق نئے رنگ روپ بھی لے لیتے ہیں، مگر میں سوچتی ہوں لوگ کیوں ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
میری نظر میں جانے والے کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہر شخص کے ساتھ ہمارا ایک وقت اور سفر طے ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنے قیمتی وقت ان لوگوں کو یاد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں جو کہ ہم سے دور جانے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس سب میں نقصان ہماری اپنی ذات کا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر شخص کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مثبت پہلو کی تلاش کریں اور ان لمحوں کو یاد کریں، مگر اس نظریے سے کہ ان کے ساتھ رہ کر کیا سبق حاصل کیا۔ ہر گزرتے دن اور انسان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے ہر لمحے میں سے مثبت پہلو کو تلاش کریں۔ زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سارے اپنے ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود ہی بے معنی لگنے لگتا ہے، پھر ایک ایک پل اذیت دیتا ہے، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، کچھ زندگی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی۔ پھر ایسے میں ہم سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں تو سکون میسر ہو، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، ماضی کی تلخ یادیں ہمیں جینے نہیں دیتی۔ جن پر سب سے زیادہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے یہ بول جاتے ہیں، کیا میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ میری زندگی بھی انہی مرحلوں سے گزری ہے، بلکہ میں کہوں گی سب کو ہی اپنی زندگی میں ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی ہم اصل منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، بہت سے اچھے لوگوں سے ملوا دیتا ہے اور بہت سے اپنوں سے جدا بھی کروا دیتا ہے۔ ہاں، یہ وقت ہی ہے جو انسان کو زندگی کے بہت سے سبق سکھا جاتا ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی اچھا وقت بھی آتا ہے اور مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو انسان اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مشکل وقت میں صبر کرتا ہے۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے، انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ دکھ، تکلیفیں، مشکلات آتی ہی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ میں جو آج ہوں ویسے پہلے بالکل نہیں تھی، مجھے بھی وقت نے بہت بدلا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود کو دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر اتنا تھکا لیتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر بس دنیا اور دنیا کو ہی اپنا اصل مقصد سمجھ لیتا ہے۔ پھر اللہ اسے حقیقت سمجھاتا ہے، کسی کے ہاتھوں توڑ کر یا کوئی آزمائش دے کر۔ انسان جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر اللہ اس انسان کو ہی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آتا ہے ہمارا مقصد دنیا کو راضی کرنا تو نہیں تھا، ہمیں تو بہت خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر کے اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہیں اسی گمان میں مبتلا رہنے دیجیے۔
اور آپ ایک لمبی کوشش اختیار کیے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کا معاملہ عرش والے کی عدالت میں درج کر دیا جائے گا۔ پھر سنوائی بھی عرش پہ ہوگی اور فیصلہ بھی عرش والے کا آئے گا۔ جو لفظوں سے گھائل کریں وہ زخم بے زبان ہی رہ جاتے ہیں، جو ختم کر کے اندر تک وہ خاموش لبوں کی آہیں صدا گونجتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں نا وہ رب کیسے آپ کے آنسوؤں کا سمندر ان کی آنکھوں سے بہائے گا، وہ آپ کے زخموں کے حساب کیسے ان کے سینے پر چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر معاملات کو کیسے ان کے ساتھ دہرائے گا، آپ جان بھی نہیں سکتے وہ رب کیسے آپ کو انصاف دلوائے گا۔ وہ نہ تو انجان تمہارے کسی بھی رنج و غم سے ہے، وہ دیکھ رہا تھا اپنوں سے ہی زیادتی اپنوں کی ہی، وہ دے گا بدلہ دو گنا تمہارے صبر کا تمہیں، وہ رہنے نہ دے گا کچھ ان کا بھی کبھی۔ مکافات عمل اٹل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی چکانا پڑتا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ جو کوئی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ گمان کرتا ہے کہ اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یاد رکھیے وہ انسان تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کا رب آپ کا کچھ بھی رہنے نہیں دے گا۔ کمزور وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا رب نہیں۔ اس رب کی لاٹھی بے آواز ہے پر جب پڑتی ہے نا تو بندہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ دیکھیے جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہوگی، ورنہ ہمیں برے لوگوں میں سے اچھے لوگ کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ زندگی آزمائش ہے، یہاں آپ کا صبر اور یقین آزمایا جاتا ہے۔ لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے تو ہی آپ اپنے رب کے پاس جاؤ گے نا۔ شکر کریں لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ سب نہ کریں تو پھر آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ پریشان نہ ہو، لوگوں کی فطرت ہے، وہ دوسروں کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خود کو مضبوط بنائیں اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لیا کریں۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، انہیں بولنے دیں، کوئی اتنا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے خود کے سکون کو برباد کیا جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اگر کسی شخص نے آپ کا برا کیا، آپ کا دل دکھایا ہے، اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ برا کرنے والے کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس انسان کو ایک دن صبر آ جاتا ہے، لیکن جو برا کرتا ہے اس کا دل کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے، ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کی ساری چیز ان کے پاس ہوتی ہے لیکن سکون نہیں، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ برا کرنے والا شخص پرسکون کیسے ہے، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے کریں اور خود پہ دھیان دیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ ایک ایک آنسو جو آپ نے اس کے سامنے گرائے ہیں وہ اجر دے گا، بے شک یقین رکھیں۔ خوش رہیں اور اچھا سوچیں، کیونکہ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں، جب اسے ہمت مانگی جائے اس سے صبر مانگا جائے،
وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت وقت تمہیں نا امید کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر اللہ اکبر
ادب کے ساتھ اللہ کو پکارنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو اپنی ضد کی دھن میں رہتے ہیں وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سکون تو اسی کو ملتا ہے جس کو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کو تسلیم کر لے وہ اس کی رضا کو بھی پھر مان لیتا ہے۔ کون کن مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے وہ یہ جان لیتا ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جو نصیب ایک دعا سے موڑ دیتا ہے۔ زمانے کی کھڑی کی گئی ساری دیواروں کو پل میں توڑ دیتا ہے۔ جہاں پہ خواب ٹوٹے وہیں سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہے۔ جو زندگی سے بیزار ہو اس میں صبر کا ورد پھونک دیتا ہے۔ جس چیز میں خدا کی چاہت نہ ہو وہ تمہیں بھی اس چیز میں تھکا دیتا ہے، اور جس چیز کو تم سے جوڑنا ہو اس پر کن کو فیاکون سے ملا دیتا ہے۔ دعا وہ پہلا اور آخری ایسا معجزہ ہے جس سے وہ پل میں نصیب کی لکیروں کو یا تو ملا دیتا ہے یا جو اچھا نہیں اسے تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ تم ہی دوڑتے رہتے ہو، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ تمہارا جہاں سے چلے تھے تم وہیں رکا رہتے ہو۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔